میں قاری صاحب دے خطاب تو پہلا ساڑھے اج دے مہمان خصوصی شیر اہل حدیث فخر اہل حدیث حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ توڑے نال ہم کلام ہون لگے نے اور ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو پتہ لگے شہین آباد دی سرزمین تے توحید و سنت دے پروانے ماشاءاللہ موجود نے اور نعرے دی گونج دے اندر حضرت بٹ صاحب دا استقبال فرماؤ نعرے تکبیر بلند آواز نال بلے علی آواز نہیں آئی جتنی توڑے جان سارے اپنا اللہ دی کبریائی دا بلند آواز نال نعرے دا جواب دیو نعرے تکبیر مسلک اہل حدیث مشن مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب میں انہاں دے نال بہت ہی ممنون و مشکور ہاں ناظم سوشل میڈیا مرکزیہ صوبہ پنجاب محترم جناب رانا خبیب الحسن صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لے آئے ساڑی دعوت اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا اور جانا قبول و مقبول فرمائے بہت ہی جماعت واسطے دن رات ماشاءاللہ جماعتی آپ یاری دا کم کر رہے نے اللہ پاک انہاں دی محبت ذوق اور شوق اپنے دربار قبول و مقبول فرمائے والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین بلند و بالا آسمان کڑکتی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل گہرے سمندر اونچے پہاڑ بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد آنگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی اخوت کا بانی محبت کا جوہری اخلاص کا مشتری صبر کا منبع صدق کا معدن نور عالم سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے غریبی و امیری جوانی و پیری آس و یاس امن و جنگ گدائی و بادشاہی رنج و راحت حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گفتگو سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آج کی اس پاکیزہ محفل جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے اس کے تمام منتظمین معاونین سامعین اور مقررین حضرات کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم سب کو ایمان والی اسلام والی صالح اعمال والی صحت تندرستی والی عزت و آبرو والی زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ یہ محفل جو برخوردار عبدالغفار ثاقب نے سجائی ہے میں سمجھتا ہوں عام سیاسی مفاد پرستانہ جلسوں سے ہٹ کر ایک خالص مشن موقف اور نظریہ کے لیے سجائی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی
اس مشن سے منسوب کیا گیا، اس ہستی سے منسوب کیا گیا جس کے ہم پلہ نہ کوئی دوسرا مشن ہے اور نہ کوئی دوسری ہستی ہے۔ مشن جیسا مشن نہیں، ہستی جیسی ہستی نہیں۔ یوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، عشق کا دم ہر کوئی بھرتا ہے، ہر طرف سے یہ آواز آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور پھر آپ کے نام پر، آپ کے پیدائش کے دن پر، آپ کی وفات کے دن پر، آپ کے مختلف افعال اور اعمال سے منسوب کر کر بڑے جشن منائے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے جشن اور مشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نبی کائنات کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ آپ نے اپنے مشن کے مطابق گزاری، مگر یہ دیکھیے یہ مسجد تعمیر ہوئی، مکمل ہوئی، ایک دن تھا کہ سب سے پہلے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو پہلی ایک اینٹ رکھی تھی کہ یہاں مسجد بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو پہلی اینٹ ہے، جو سنگ بنیاد ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، اسی پر آپ نے ساری زندگی بسر کی۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے مشن مصطفیٰ عنوان کے حوالے سے ہی یہ آپ کے سامنے کلمے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص پڑھتا ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان غلط بھی پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی غلط پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص پڑھتا ہے مگر اس کے تقاضوں کو سمجھتا نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہے تو اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ بات تب بنے گی جب ہم اس مشن کے تقاضے کو سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ بات عمل کی ہے۔ آپ دنیا جہان کے سٹیج پھر لیں، دنیا جہان کی جماعتیں چیک کر لیں، جس طرح میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں انشاءاللہ آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ جہاں بھی آپ چیک فرما لیں، اس کے تقاضے، ایک تو وہ گروہ ہے جو پورے نہیں کرتا، سرے سے اللہ کی ذات کے انکاری ہیں، جنہیں آپ ملحد کے نام سے یاد کرتے ہیں، دہریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کی ذات کو تو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، مگر کسی اور کو بھی اللہ کے ہم پلہ جانتے ہیں، اوصاف کے اعتبار سے یا جس اعتبار سے بھی۔ یہ دغا ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ وفا کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تو بڑے دانا ہوتے ہیں نا، ویسے یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہے۔ ایک شتربان سے کسی نے پوچھا، ایسے ہی ملد نے، اونٹ چرانے والے نے، اس نے پوچھا یار یہ جو مسلمان اللہ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ ہے، تو نے کہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں روز دیکھتا ہوں۔ اس ان پڑھ کو بھی، جو اونٹوں کا ریوڑ چرانے والا بالکل اجڑ آدمی، اس کو بھی علم ہے، کہتے ہیں ہاں روز دیکھتا ہوں۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے کسی نے نہیں دیکھا؟ تو نے کہاں دیکھا ہے؟ اور میں اللہ کا پوچھ رہا ہوں، رب جس کو مسلمان کہتے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ آندھا دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟
کہتا میں روز دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جانور دیا پترا تینوں تے اس گل دی سمجھ نہیں، منوں تے میرے اونٹ روز دس دیندے نے کہ اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جھاڑیاں کھاتے ہیں، کانٹے کھاتے ہیں، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، مجھے یہ بتا ان کے پیٹ میں مینگنیاں تیرا پیو بناندا ہے؟ وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے جو اس کے پیٹ میں مینگنیاں بناتا ہے۔ اور یہی بات ایک پڑھے لکھے بہت بڑے امام نے سمجھائی، حضرت امام مالک نے۔ وہ فرماتے ہیں ایک درخت ہے، سرسبز درخت ہے، سرسبز پتے ہیں، مکھی بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتی ہے، گائے بکری بھی کھاتی ہے، ہر کوئی کھاتا ہے۔ درخت ایک ہے، جڑ ایک ہے، شاخیں ایک ہیں، پتے ایک ہیں۔ ہرن کھاتی ہے تو مشک بن جاتا ہے، مکھی کھاتی ہے تو شہد بن جاتا ہے، بکری گائے کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہی تو میرا اللہ ہے۔ بولو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہی تو میرا اللہ ہے اور کلّا ہے۔ ایک تو یہ نسل جس کو سمجھ نہیں آتی، بے شمار کئی مثالیں ہیں، وقت کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خطیب آپ کے سامنے سفر کر کے تشریف لائے، میں تو شہر کے محلے سے آیا ہوں۔ ایک پڑھے لکھے دی گل سنی جے تے ایک انپڑھ دی سنی جے۔ ایک وڈیری اماں بڈھی اصلوں انگوٹھا بھی نہیں لان جوگی، انہوں ایک یہو جی لفٹی تنگ پجامہ شرٹ پائی، سر تو ننگی، پے ڈنگراں منی چھتے کرائے، اچھی اڈی والی جُتی پائی، ٹپ 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 کر دی آ گئی کہ اے من پاڑے بالکل نکمی ہے، اینوں تو کچھ سمجھ نہیں نہ ہون لگی، میں اینوں ورگلانی ہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ اماں چرخا پہ کر دی سی، انہوں آ کے آکھن لگی اے ہون دے منڈیاں دے پتہ ہی نہیں ہونا چرخا، میرے باری اولڈ فورس انہوں پتہ ہے بے چرخا کی ہوتا ہے۔ چرخا پہ کت دی سی تے انہوں آ کے آکھن لگی تساں رب کتے ویکھیا ہے؟ اماں دیا انتریے تینوں کی پلیکھا پہ گیا ہے، میں تو روز وے نہیں ہاں۔ انہیں چیر نو اماں نے کالی نال چرخا چلاندہ چلاندیاں چھڑ دیتا، چرخا رک گیا۔ بھئی روز کتھے ویندے جے؟ انہیں آکھیا روز وے نہیں ہاں، تو نہیں ویندی ہے؟ نہیں ہے، میں تینوں بہانی ہاں۔ پوچھیا جدو آئی سے چرخا چلدا سی؟ چلدا سی۔ ہون کیوں نہیں چلدا؟ انہیں آکھیا ادو تو چلاندی سے پئی، ہون تو چلاندی نہیں پئی۔ انہیں آکھیا چرخا تے میرے چلایاں بغیر چلے نا، دنیا دا ایڈا وڈا نظام تے تینوں کھوتے جڈا پال کے کر چھڑیا سو، وہی تے میرا رب ہے۔ کئی مثالیں موجود، کئی باری بندے نو ادا سمجھ آتی ہے جدوں ناساں پاٹن۔ ایویں دے ایک بندہ کدھر ٹر پیا، میں بھی اگاں گل کرنی سی، کھیت دے کنارے کنارے لگا جائے، انہیں ویکھیا بریک جی ٹہنی نال دوانے لگے، تربوز واٹر ملن جنوں تسی آندے ہو۔ آندا لوگ آندے نے انج تے انج تے انج، آہ کی حکمت ہے، بریک جی ٹہنی تے اڈا دوانا چکیا سو۔ ویندا ویندا اگاں گیا، اگاں جا کے انہوں مینگو ٹریز دس پہ، امباں دا باغ، انج ویکھیا ہوتے آندا او اد سمانے امب گئے تے اتنے ایڈی ایڈی امبیاں لگیاں۔ آندا ہے بڑی عجیب گل ہے، نرم و نازک ٹہنی، ایڈا وڈا تربوز، ایڈا وڈا تنا، ایڈا وڈا درخت تے ایڈیاں ایڈیاں امبیاں۔ ہجے سوچدا ہی ہے نا پیا، طوطے نے اتوں ایک امبی کتری آ نک تے وجی، سو آندا او مائی گاڈ۔
آندا لے بھائی جے ایتھے جویں میں آندا ہاں دوانا ہوندا امب اوتھے ہوندا ایتھے دوانا ہوندا تے اے پیندا میرے اس نال بوتھے تے نک تے بوتھا ایک ہو جانا سی. گل صحیح ہے جو بنے ہیں. ایک تے ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری یہ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کی نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں, ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بڑا ذکر کرتے ہیں, انگلیوں پہ کرتے ہیں, گٹھلیوں پہ کرتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں, 7ویں پہ کرتے ہیں, کل پہ کرتے ہیں, 10ویں پہ کرتے ہیں, 40 پہ کرتے ہیں, ہم بڑا ورد کرتے ہیں. مگر جب تھوڑی سی تنگ دستی آ جائے یا شادی کو 2-3 سال گزرے بچہ بچی نہیں ہوا یا کوئی بیماری آ جائے, کوئی شیطان آ کے ذرا سا ورگلائے, وہاں چلے بیری کے پتے کھائیں یہ فائدہ ہوگا, وہاں دیگ چڑھائیں یہ فائدہ ہوگا, اور وہاں آپ طواف کریں یہ فائدہ ہوگا, وہاں آپ چڑھاوا چڑھائیں یہ فائدہ ہوگا, تو اٹھ کے جی میں پیڑ پٹھیاں مگر ٹور پیندی ہے اس نے بندہ ٹور پوے. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں ہیں, یہ مشن مصطفیٰ نہیں ہے. آپ نہیں دیکھتے مساجد کی رونق کو اور مزارات کی رونق کو فرق نظر نہیں آتا؟ یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اہل حدیث تیری عظمت کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. کوئی گھر سے نکلا روڈ پہ رک گیا, کوئی گھر سے نکلا لاہور رک گیا, کوئی پاک پتن رک گیا, کوئی ملتان رک گیا, کوئی سیون رک گیا, کوئی دیول رک گیا, کوئی منگو پیر رک گیا, کوئی بری رک گیا, کوئی ادھر رکا, کوئی ادھر رکا, کوئی ادھر رکا, کوئی ادھر رکا. اہل حدیث ہے, گھر سے نکلا نہ روڈ پہ رکا, نہ ملتان رکا, نہ پاک پتن رکا, نہ کوٹ مٹھن رکا, نہ دیول رکا, نہ سیون رکا, نہ بری رکا, کہیں نہیں رکا. پوچھنے والے نے کہا کوئی ادھر رکا, کوئی ادھر رکا. اہل حدیث تجھے کیا بیماری ہے, تو کیوں نہیں رکا؟ اہل حدیث نے سینہ تان کے کہا اور میری منزل مکہ ہے اور مدینہ ہے, میں عبادت کرتا ہوں بیت اللہ کے مالک کی, میں اطاعت کرتا ہوں مدینے کے تاجدار کی. یہ تقاضے پورے کرنا ہے, اس کو تقاضا پورا کرنا کہتے ہیں. ابھی میں نے کٹ جانے کا لفظ بولا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, لمبا ہے میں اختصار سے پیش کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں بستی والوں نے ایک بت بنا رکھا ہے, وہ ہر آنے جانے والے پیسنجر کو, مسافر کو کہتے ہیں کہ اس کے نام کوئی چڑھاوا چڑھاؤ. 2 مسافر قابو آ گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ چڑھاوے کے لیے کوئی چیز نہیں. اختصار کرتا ہوں, انہوں نے کہا ہمیں مال کی غرض نہیں, پیسوں کی غرض نہیں, رسم کی غرض ہے, تم ایسے کرو ایک مکھی مار کر چڑھاوا چڑھا دو. ایک بندے نے آخیا خیر صلاح ہے, کوئی گل نہیں, مکھی دی کی حیثیت ہے, جان بچی. انہیں چٹ مکھی ماری, چڑھاوا چڑھتا, وہ چھوٹ گیا. دوسرے کو کہا, وہ تھوڑا جہا عقل کو کام لین والا سی, اس نے کہا بھائی مجھے یہ سودا پسند نہیں. کیوں؟ فرمایا یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے, میں اسے بھی غیر اللہ کے نام چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. ڈٹ گیا اور کٹ گیا, جو دب گیا وہ بچ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دبنے والے بچنے والے کے لیے اعلان فرمایا دخل النار, اور ڈٹنے والے کٹنے والے کے لیے ارشاد فرمایا دخل الجنہ. یہ ہے مشن مصطفیٰ, یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنا.
آج ہمارا حشر کیا ہے؟ سنیے آخری الفاظ بڑی توجہ سے اپنے دلوں پہ لکھ لو۔ اہل حدیث کا یہ کردار ہونا چاہیے، ایم اور عزم ہونا چاہیے۔ کوئی قارون کی دولت لے کے آئے، فرعون کا تکبر لے کے آئے، ضحاک کا ظلم لے کے آئے، نمرود کا تمرد لے کے آئے، رستم کی شاہزوری لے کے آئے، کوئی چنگیز کی خوریزی لے کے آئے، اہل حدیث وہ ہے جو کسی کو خاطر میں نہ لائے اور اسی بات پہ ڈٹ جائے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کو تقاضے پورے کرنا کہتے ہیں۔ اور ہمارے اللہ کی محبت جو پہلی اینٹ رکھ کے جس مشن کی ابتدا میرے نبی نے کی، الٹے نام سدوائے، خود زخمی ہوئے، ساتھی زخمی کروائے، اسی مشن کے لیے صحابہ نے پانی میں غوطے کھائے، اسی مشن کے لیے صحابہ کو چیر کر 2 ٹکڑے کیا گیا، اسی مشن کے لیے ابلتے ہوئے تیل میں گرایا گیا، اسی مشن کے لیے پھانسی پہ چڑھایا گیا، اسی مشن کے لیے لٹا کے سینے پہ پتھر رکھایا گیا، اسی لیے گلے میں رسہ ڈال کے ٹک ٹک کر کے بھگایا گیا، اسی لیے شہر سے اپنے ملک سے نکالا گیا، اسی لیے اولاد سے باپ کو، باپ سے اولاد کو جدا کیا گیا۔ تقاضے پورے کرنے کے لیے، مشن سے وفا کرنے کے لیے انہوں نے ہر قربانی کو قبول کیا، مگر مشن سے دغا نہیں کیا ہے۔ اور سیرت سے ثابت کیا کہ ہم جور پرستوں پہ گلا تر کے وفا کا، یہ وہم کہیں تم کو گناہگار نہ کر دے۔ آج ہمارا بھی یہی اعلان ہے، آج ہمارا بھی یہی اعلان ہے کہ جس طرح کوئی بلبل سے اس کا نغمہ، کوئل سے اس کی کوک، پھول سے اس کی خوشبو، شمع سے اس کا پروانہ، تتلیوں سے ان کے رنگ جدا نہیں کر سکتا، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اہل حدیثوں کے سینے سے بھی، دل سے بھی، ذہن سے بھی کوئی مشن مصطفیٰ اور عقیدہ توحید کو جدا نہیں کر سکتا۔ ایک گلدستہ دیے جاتا ہوں، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ مشن مصطفیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے وفا کیا ہے؟ کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، حاکم ہے صرف ایک اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا، امن فقط اسلام میں ہے، غور کی بات بتاتا جا، موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خار چوبے تو آہ نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، خار چوبے تو آہ نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ یہ تھے میری مراد شیر اسلام فخر اہل حدیث حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھے،
اللہ ان کا آنا جانا قبول و مقبول فرمائے۔ آپ جس طرح آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں